ایک شیٹ سے دوسری شیٹ جوائنٹ کی, دوسری شیٹ کے ساتھ تیسری شیٹ جوائنٹ کی, تو بڑا گھیراؤ بنتا ہے, بڑا پھیلاوا بنتا ہے. بس آیت کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ, جس کا ترجمہ ہے دوڑو ایسے بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے, اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین ہے, جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی, اور غصے کو بھی ضبط کرنے والے, اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں, اور اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والے. حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو, اور ایسی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت اتنی ہے کہ ساتوں آسمان کے برابر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ جائے, جیسا کہ ایک کپڑا دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, اور اسی طرح ساتوں زمین ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں, تو جنت کی وسعت ان کے برابر ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی نقل کیا گیا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے برابر جوڑ دی جائے تو جنت کی چوڑائی ان کے برابر ہوگی. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک دوسرے کے ساتھ فلیٹ کر کے الگ الگ کر کے شیٹ بنا کے, جیسے ایک شیٹ سے دوسری شیٹ جوائنٹ کی, دوسری شیٹ کے ساتھ تیسری شیٹ جوائنٹ کی, ہے نا, تو بڑا گھیراؤ بنتا ہے, بڑا پھیلاوا بنتا ہے. بس ویسے ہی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت قریب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے ایک عالم کے پاس بھیجا, تورات کے ایک عالم کے پاس, یہودی عالم مطلب, اور ان کی کتابوں سے جنت کی وسعت کا حال دریافت کیا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے نکالے اور ان کو دیکھ کر بتایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ ساتواں آسمان اور ساتوں زمین ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائے تو بھی اس کے برابر ہو. یہ تو چوڑائی ہے, اور اس کی لمبائی کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ